تفسیر مدنی کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ نے ذکر کیا، حضرت علیمہ سعدیہ جواب دیتی ہیں ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذنا، اس دن سے جو ایک ٹوٹا پھوٹا گھر میں چراغ تھا اسے بھی سائڈ پہ کر دیا، جس دن سے اللہ نے یہ 14ویں کا چاند عطا فرما دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت۔ ما کننا نحتاج الی السراج، اب مجھے چراغ کی محتاجی نہیں رہی، من یوم اخذنا، جس دن سے اس پیارے کو لے کے آئی ہوں۔ اب جب کسی اندھیرے کمرے میں کام ہوتا ہے، اس شہزادے کو اٹھا کے لے جاتی ہوں، اس پیارے کا چہرہ ایسے چمک رہا ہوتا ہے کہ وہ اندھیرے کمرے کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، اور اس شہزادے کی برکت سے اللہ اندھیروں کو سویروں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ تو بچپن کا عالم ہے، جب سونے محبوب علیہ السلام جوانی کا انداز ہے، جامع ترمذی شریف کے اندر مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں گیا، جب حاضر ہوا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اندھیری رات ہے، چاند کے اوپر نظر پڑی میری، چاند چمک رہا تھا، پھر آمنہ کے چاند کے چہرے کو دیکھا، وہ بھی چمک رہا تھا۔ اب حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آسمان کے چاند کو تکتا ہوں، کبھی آمنہ کے چاند کو تکتا ہوں۔ کہتے ہیں میں خلاصہ نکالنے لگا، رزلٹ نکالنے لگا، اس چاند کی چمک زیادہ ہے یا اس چاند کی چمک زیادہ ہے، وہ چاند زیادہ حسین و جمیل ہے یا یہ چاند زیادہ حسین و جمیل ہے۔ کہتے ہیں میں اس نتیجے پہ پہنچا فَاللَّهُ وَأَحْسَنُ فِي عَيْنَيَّ مِنَ الْقَمَرِ، چاند کے چہرے پہ داغ ہے، اللہ نے مصطفیٰ کا چہرہ صاف بنایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میری آنکھ میں اللہ نے آمنہ کے چاند کو زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا ہے، اور سونے کے چہرے کی ایسی چمک ہے۔ سمامہ بن اسال بخاری شریف کے اندر ہے، کافروں کا سردار، صحابہ نے پکڑا، مسجد نبی شریف کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا، جب آقا نے سوال کیے تو اینڈ پہ خلاصہ جب نکلا حضور نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس کی رسیاں کھول دو۔ صحابہ حیران ہوں گے، یہ ہمیں نقصان پہنچاتا تھا، ہمارے قافلے لوٹتا تھا، آج پکڑا گیا۔ ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ حضور ابھی آرڈر کریں گے ساتھ تن سے جدا کر دیا جائے۔ کریم آقا نے فرمایا اس کی رسیاں کھول دو، مسجد نبی کے ستون کے ساتھ بندھا ہوا تھا، رسیاں کھول دی گئیں۔ سمامہ بن اسال مسجد سے باہر نکلا، تھوڑی دیر ہوئی پھر آ گیا، اب جسم پر غسل کے اثار ہیں، آگے بڑھتا ہے، کریم آقا کے قدموں میں گر جاتا ہے اور قربان ہو جاتا ہے، سونے ماہ محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ جو حضور کے چہرے کو تک رہا تھا، دیکھ رہا تھا، وہ چمک اس کی آنکھ پہ پڑی، آنکھ کے ذریعے دل میں اتر گئی، اللہ نے کفر کو توڑ دیا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا ہے۔ نور ان کو جو مان لیتے ہیں وہ حقیقت کو جان لیتے ہیں، خاک کہتے ہیں ان کو جو لوگ خاک دنیا کی چھان لیتے ہیں۔ ارے جن کی بیٹیاں ہوں نور، کیا وہ خود نور نہیں؟ ارے تیری بدقسمتی ہے، تیرا قصور نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت تو یوں فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور میں نے بھی لکھا ہے پہ عشق مصطفیٰ سے جن کے دل ہیں خالی، ان کے دل میں شیطان نے جگہ بنا لی، اور عشق مصطفیٰ سے جن کے دل اے قمر پر نور ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد نور ہے۔ ایسی چمک اللہ رب کائنات نے اپنے محبوب کے چہرے کو عطا فرمائی۔ اب ہمارا جسم ہے، اس پہ پسینہ آتا ہے، اس میں ہمک ہوتی ہے،
ہم اپنے جسم سے منہ سے جب اپنا تھوک جدا کرتے ہیں اس پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں، لوگ نفرت کرتے ہیں۔ ہم جب محفل میں آتے ہیں تو کئی ساتھی گھر میں کہہ رہے ہوتے ہیں امی وہ جڑی الماری چ لگا کے خوشبو رکھی ہے نا وہ آج مینوں دے ہاں میں محفل سے چلنا تے لا کے جانی ہے۔ وہ خوشبو لیتا ہے، لے کر ہاتھوں پہ لگا کے مس کر کے کپڑوں پہ لگاتا ہے اور محفل میں آ جاتا ہے۔ اب کئی ساتھیوں نے خوشبو لگائی ہوئی ہوگی، ہمیں یہاں پہ مجمع سے نہیں پہنچ رہی، اگر کوئی لگا کے آ جائے دیوار کے پاس ہو نہیں یہاں تک پہنچے گی، میں کہتا ہوں یہاں سے 5 فٹ کے فاصلے پہ ہو تب بھی نہیں آئے گی۔ لیکن کریم آقا کی یہ شان ہے جب حضور مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے ہیں اور جب واپس سفر سے آتے ہیں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم محفل میں بیٹھے ہوتے ہمیں کیسے پتا چلتا حضور سفر سے واپس آ گئے ہیں۔ کُنَّا نَعْرِفُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِطِيبِ رِيحِهِ، حضور کے جسم اطہر سے خوشبوئیں نکل کر ہماری محفل میں پہنچ جاتی، ہم سونگ کر سمجھ جاتے تھے آمنہ کے لال سفر سے واپس تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ما شممت عنبرا قط ولا مسکا ولا شیئا اطیب من رسول اللہ، کہتا میں نے عنبر کو بھی سونگا، میں نے مشک کو بھی سونگا، کستوری کو بھی سونگا، دنیا کی اعلیٰ اعلیٰ خوشبوئیں ان کی مہک کو محسوس کیا اور آمنہ کے لال کے جسم کی مہک کو بھی محسوس کیا اور رزلٹ یہ نکالا ساری خوشبوئیں نیچے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کے جسم کو سب سے بلند خوشبو عطا فرمائی ہے۔ ہم لگاتے ہیں پھر بھی تھوڑی سی آتی ہے، کریم آقا لگاتے نہیں ہیں، جہاں سے گزر جاتے ہیں سارا ماحول معطر فرما دیا کرتے ہیں۔ امام بخاری نے تاریخ کبیر کے اندر اس بات کو ذکر کیا، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمر فی طریق، جب کریم آقا کسی رستے سے گزرتے تھے ہمیں کیسے پتا چلتا کہ اس رستے سے حضور گزرے ہیں، فَيَتْبَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا عَرَفَ أَنَّهُ سَلَكٌ مِنْ طِيبَةٍ، حضور جس رستے سے گزرتے تھے بعد میں کوئی اس رستے سے گزر کے جاتا تو گلی محلے میں اتنی خوشبوئیں ہوتی ان کو سونگ کر سمجھ جاتا تھا اور اس غیر آباد رستے کو آمنہ کے لال نے آباد فرما دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت۔ اعلیٰ حضرت نے ویسے تو نہیں فرمایا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ پہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ کوچہ گلی کہا جاتا ہے، کریم آقا جس گلی محلے سے گزرتے ہیں آپ کے جسم کی خوشبوئیں اتنی ہوتی ہیں کہ وہ رستہ اگرچہ ویران ہو غیر آباد ہو وہاں سے کوئی گزرتا نہ ہو، جب کریم آقا گزر جاتے ہیں تو وہ رستہ بھی ہمیشہ کے لیے آباد ہو جایا کرتا ہے۔ اب ہم میں سے کوئی خوشبو لگاتا ہے محفل میں آ جاتا ہے اپنے دوست کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے، خوشبو آگے منتقل نہیں ہوتی کیونکہ اس نے ہاتھ پہ لگائی 2 گھنٹے پہلے گھر سے آیا محفل میں بیٹھا، وہ 2 گھنٹے کے بعد اڑ چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، قریب نہ کرے گا زور سے کھینچے گا تو اسے آئے گی، لیکن کسی کے ساتھ ہاتھ ملائے گا یہاں سے اڑ کے یہاں نہیں جائے گی، یہاں سے اڑ کے یہاں نہیں جائے گی، 2 گھنٹے پہلے لگائی تھی اب ختم ہو چکی، بڑی مشکل ہے کہ آگے کنورٹ ہو آگے چلی جائے منتقل ہو جائے، لیکن کریم آقا کی یہ شان ہے۔ امام مہدی نے دلائل النبوہ کے اندر ذکر کیا کریم آقا جب محبت پر انداز میں کسی سے مصافحہ کرتے ہاتھ ملاتے فَيُظِلُّ يَوْمُهُ يَجِدُ رِيحَهَا، 24 گھنٹے گزر جاتے تھے حضور نے جس سے ہاتھ ملایا ہوتا تھا اس کے ہاتھ سے خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہوتے تھے۔ اور مزے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ ہم لگائیں ہاتھ ملائیں آگے نہیں جاتی، کریم آقا لگاتے نہیں ہیں پھر بھی دوسرے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔
کہیں اس خالی ہاتھ سے اپنے غلاموں کو خوشبوئیں عطا فرما رہے ہیں، اور کہیں اسی ہاتھ سے حضرت ابو ہریرہ کو حافظہ عطا فرما رہے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ آئے، عرض کی اے آقا آپ سے احادیث مبارکہ سنتا ہوں، بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتی۔ کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ حدیثیں بھول جاتے ہو، یہ تو دماغ کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، حکیم سے جا کے نبض چیک کرواؤ، کسی طبیب کے پاس چلے جاؤ۔ کریم آقا یہ کہہ سکتے تو نہیں فرمایا۔ کریم آقا فرماتے ہیں ابسط رداءک، ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر کو پھیلایا، حضور نے ہاتھ اٹھا